السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زباں ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے اردو کے اہم غزل گو شعراء ولی دکنی اور میر تقی میر کی غزل گوئی کے حوالے سے اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں، جو نیٹ جے آر ایف اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اردو زباں ہماری کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، اردو شاعری کا بابا آدم کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا، اردو شاعری کا بابا آدم ولی دکنی کو کہا جاتا ہے۔ ولی دکنی کو اردو کا چاصر بھی کہا جاتا ہے۔ ولی دکنی کا جو اصل نام تھا یہ ولی محمد تھا، ایسا جمیل جالبی، وہاب اشرفی اور احتشام حسین اور سیدہ جعفر وغیرہ کے مطابق ولی دکنی کا اصل نام جو تھا یہ ولی محمد تھا، اور ان کا لقب جو تھا یہ شمس الدین تھا، اور یہ دکن کے اورنگ آباد یعنی دکن کا علاقہ ہے جو اورنگ آباد جو موجودہ مہاراشٹر میں پایا جاتا ہے، اورنگ آباد کا علاقہ، وہاں کے یہ ولی دکنی تھے۔ اگلا سوال ہے، ولی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہو جائے گا، ولی 1668 میں اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ اورنگ آباد جو کہ موجودہ مہاراشٹر میں یہ ایک علاقہ ہے۔ اگلا سوال ہے، ولی کا انتقال کب و کہاں ہوا؟ جواب ہو جائے گا، ولی کا انتقال 1720 عیسوی میں احمد آباد گجرات میں ہوا تھا۔ ولی کا جو انتقال ہے یہ 1720 سے 25 کے درمیان، ایسا مانا جاتا ہے کہ 1720 سے 25 کے درمیان احمد آباد میں ہوا تھا، کیونکہ ان کے ایک ہمعصر شاعر تھے فراقی، انہوں نے اپنی ایک طویل نظم مسمى میرات المحشر، یعنی ان کی طویل نظم مسمى جو تھی میرات المحشر، اس میں تاریخ تصنیف جو ہے اس کی 1720 عیسوی ہے، اس وقت کے مرحوم شعراء کا ذکر کیا تھا جس میں ولی کا نام شامل نہیں تھا، تو اس لیے ایسا مانا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 20 میں نہیں تو 20 کے بعد 20 سے 25 کے درمیانی مدت میں ان کا انتقال ہوا رہا ہوگا۔ اگلا سوال ہے، ولی کے استاد کا کیا نام تھا؟ جواب ہو جائے گا، ولی کے استاد کا نام شیخ نور الدین تھا۔ ولی کے والد کا جو نام تھا یہ شریف محمد تھا، اور ان کے استاد کا نام شیخ نور الدین تھا، جس سے انہوں نے اکتساب فیض کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، ولی دہلی کب آئے؟ جواب ہو جائے گا، ولی 1700 عیسوی میں اپنے عزیز ترین دوست سید ابو المعالی کے ہمراہ دہلی کا سفر کیا تھا، اور یہاں انہوں نے سعد اللہ گلشن سے ملاقات کی تھی۔ اگلا سوال ہے، ولی دہلی کس کے ساتھ آئے تھے؟ جواب ہو جائے گا، ولی 1700 عیسوی میں سید ابو المعالی کے ساتھ دہلی آئے تھے، جو کہ ان کے عزیز ترین دوست تھے۔ اگلا سوال ہے، دہلی میں ولی کی ملاقات کس سے ہوئی؟ جواب ہو جائے گا، دہلی میں ولی کی ملاقات سعد اللہ گلشن سے ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے، ولی دہلی کس مغلیہ بادشاہ کے دور میں آئے؟ جواب ہو جائے گا، ولی دہلی مغل بادشاہ اورنگزیب کے عہد میں دہلی آئے تھے یہ۔ اگلا سوال ہے، ولی نے کتنی بار دہلی کا سفر کیا؟ جواب ہو جائے گا، ولی نے صرف اور صرف ایک بار ہی دہلی کا سفر کیا تھا، وہ بھی 1700 عیسوی میں یہ دہلی آئے تھے۔ اگلا سوال ہے، ولی کا دیوان دہلی کب آیا؟
جواب ہو جائے گا ولی کا دیوان 1719 عیسوی میں دہلی آیا تھا۔ یہاں پر ایک بات اور میں بتا دوں، جب دہلی ولی آئے تھے تو یہاں پر انہوں نے سعد اللہ گلشن سے ملاقات کی تھی، تو انہوں نے ان کو 2 مشورے دیے تھے۔ پہلا مشورہ یہ دیا تھا کہ دکنی الفاظ کا استعمال کم کرو اور ان کی جگہ فارسی کے شعری الفاظ کا انتخاب کرو، اور دوسرا مشورہ یہ دیا تھا کہ فارسی شاعری میں جو مضامین موجود نہیں ہیں انہیں اپنی زبان میں ادا کرو۔ یہ شاعری کے حوالے سے سعد اللہ گلشن نے ولی کو مشورہ دیا تھا۔ اگلا سوال ہے، ولی جب دہلی آئے تھے اس وقت دہلی کا صوبہ دار کون تھا؟ جواب ہو جائے گا ولی جس وقت دہلی آئے تھے اس وقت دہلی کا صوبہ دار جو تھا وہ محمد یار خان تھا۔ اگلا سوال ہے، ولی نے اپنے دیوان میں کن ہندو دوستوں کا ذکر کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا ولی نے اپنے دیوان میں امرت لال، گوبند لال، کھیم داس اور بنود کا ذکر کیا ہے۔ ولی نے اردو غزل کی روایت کے برخلاف ولی نے اپنی محبوبہ کو عورت مان کر مخاطب بھی کیا ہے اور عورت کو عاشق کے روپ میں بھی انہوں نے پیش کیا ہے۔ اور جب 1719 عیسوی میں ولی کا دیوان جو ہے وہ دہلی آیا تھا تو ان کا دیوان کے آمد کے بعد ہی دہلی میں یا شمالی ہند میں کہہ سکتے ہیں کہ اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، کس کے دیوان کی آمد سے دہلی میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوا؟ جواب ہو جائے گا ولی کے دیوان کی آمد سے، جو کہ 1719 عیسوی میں آیا تھا، دہلی میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اگلا سوال ہے، ولی نے اپنے کلام کس ہم عصر شاعر کا ذکر کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا ولی نے اپنے کلام میں اپنے ہم عصر شاعر فقیر اللہ آزاد کا ذکر کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، ولی کے ان مسلم دوستوں کا نام بتائیے جن کا ذکر ولی نے اپنے دیوان میں کیا ہے۔ جواب ہو جائے گا ولی کے وہ مسلم دوست جو تھے ان میں سید ابو المعالی، شمس الدین، سراج کامل و اکمل، محمد مراد اور محمد یار خان تھے۔ اگلا سوال ہے، ولی کے اس ہم عصر شاعر کا نام بتائیے جس سے ولی کی ادبی چشمک تھی۔ جواب ہو جائے گا ولی کے اس ہم عصر شاعر کا نام سید محمد فراق ہے جن سے ولی کی ادبی چشمک تھی۔ یہ سید محمد فراق وہ وہی ہے جو ولی کے ہم عصر تھے اور جنہوں نے ایک طویل نظم مسمى میرۃ المحشر کے نام سے تصنیف کی تھی، اور اس میں انہوں نے اس وقت کے جو مرحوم شعراء کا ذکر کیا تھا اس میں ولی کا نام نہیں شامل تھا۔ اگلا سوال ہے، ولی کا مقابلہ انگریزی کے کس شاعر سے کیا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا ولی کا مقابلہ انگریزی شاعر چاصر سے کیا جاتا ہے، یا اردو کا چاصر انہیں ولی دکنی کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، ولی دکنی کے کس شاعر کے دیوان نے دہلی میں دھوم مچائی؟ جواب ہو جائے گا دکنی کے شاعر ولی دکنی کے دیوان نے دہلی میں بہت دھوم مچائی۔ اگلا سوال ہے، مثنوی شہر صورت کس نے لکھی؟ جواب ہو جائے گا مثنوی شہر صورت یہ ولی دکنی نے لکھی تھی۔ اگلا سوال ہے، کس شاعر کے کلام کو شمالی اور جنوبی ہند کے درمیان لسانی و ادبی پل قرار دیا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا شاعر ولی دکنی کے کلام کو شمالی اور جنوبی ہند کے درمیان لسانی و ادبی پل قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جب ولی کا کلام ہی دہلی میں آیا یا شمالی ہند میں پہنچا تو ان کے کلام کی آمد کے بعد سے ہی
اردو شاعری کا شمالی ہند میں باقاعدہ آغاز ہوا تھا، یعنی اس سے پہلے جو تھا زیادہ تر فارسی شاعری کہی جاتی تھی۔ اگلا سوال ہے، گل و بلبل کا گرم ہے بازار، اس چمن میں جدھر نگاہ کرو، یہ شعر کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ شعر جو ہے وہ ولی دکنی کا شعر ہے۔ اگلا سوال ہے، شمس الدین کس شاعر کا لقب ہے؟ جواب ہو جائے گا شمس الدین یہ ولی دکنی کا لقب ہے۔ اگلا سوال ہے، شعر ہے، وہ صنم جب سوں بسا دیدہ حیران میاں، آتش عشق پڑی عقل کے سامان میاں، یہ شعر کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ شعر جو ہے یہ ولی دکنی کا شعر ہے۔ اگلا سوال ہے، ولی کی شاعری میں کیا نہیں ہے؟ جواب ہو جائے گا ولی کی شاعری میں قنوتیت نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، کس کا دیوان گارساں دتاسی نے فرانس سے شائع کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا ولی دکنی کا دیوان گارساں دتاسی نے فرانس سے شائع کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم کس نے کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم محمد حسین آزاد نے کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، ولی کو مسلم الثبوت استاد کس نے قرار دیا ہے؟ جواب ہو جائے گا ولی کو مسلم الثبوت استاد میر تقی میر نے قرار دیا ہے۔ اگلا سوال ہے، شعر ہے، کیوں ہو سکے جہاں میں تیرا ہمسر آفتاب، تجھ حسن کی اگن کا ہے یک اخگر آفتاب، یہ شعر کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ شعر جو ہے یہ ولی دکنی کا شعر ہے۔ اگلا سوال ہے، کس نے ولی کو اردو شاعری میں وہی مقام دیا ہے جو انگریزی شاعری میں چاثر اور فارسی شاعری میں رودکی کو حاصل ہے؟ جواب ہو جائے گا محمد حسین آزاد نے ولی کو اردو شاعری میں وہی مقام دیا ہے جو انگریزی شاعری میں چاثر اور فارسی شاعری میں رودکی کو حاصل ہے۔ اگلا سوال ہے، کس نے ولی کو ریختہ کا استاد کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا میر تقی میر نے ولی کو ریختہ کا استاد کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، شعر ہے، ملیا دو گل بدن جس کو اسے گلشن سو کیا مطلب، جو پایا وصل یوسف اس کو پیراہن سو کیا مطلب، ولی کے اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ جواب ہو جائے گا ولی کے اس شعر میں صنعت تلمیح استعمال کی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے، وہ شیطان سے زیادہ مشہور ہیں، ولی کے متعلق یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا ولی کے متعلق یہ خیال جو ہے یہ میر تقی میر کا خیال ہے۔ انہوں نے میر تقی میر نے نکات الشعراء میں، جو کہ اردو شعراء کا تذکرہ میر تقی میر نے لکھا ہے، اس میں انہوں نے ولی کے متعلق یہ لکھا ہے کہ وہ شیطان سے زیادہ مشہور ہے۔ اگلا سوال ہے، شعر ہے، خوگر نہیں کچھ یوں ہی ہم ریختہ گوئی کے، معشوق جو تھا اپنا باشندہ دکن کا تھا، ولی کے متعلق یہ شعر کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا ولی کے متعلق یہ شعر جو ہے یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ اگلا سوال ہے،
ولی نے ایک زبان کو دوسری زبان سے ایسا بے معلوم جوڑ لگایا کہ آج تک زمانے نے کئی پلٹے کھائے مگر پیوند میں جنبش نہیں آئی۔ یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان جو ہے یہ محمد حسین آزاد کا بیان ہے۔ اگلا سوال ہے، ولی آئندہ 200 سال کے نظام شمسی کا وہ سورج ہے جس کے دائرہ کش میں اردو شاعری کے مختلف سیارے گردش کرتے ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول جو ہے یہ جمیل جالوی کا قول ہے۔ اگلا سوال ہے، شعر ہے، مدرس مدرسے میں گر نہ بولے درس درشن کا، تو اس کو عاشقاں استاد کامل کر نہیں گنتے۔ یہ شعر کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ شعر جو ہے یہ ولی دکنی کا شعر ہے۔ اگلا سوال، یہاں اب میر تقی میر کی غزل گوئی کے حوالے سے سوالات شروع ہوتے ہیں۔ سوال ہے، خدائے سخن کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا خدائے سخن میر تقی میر کو کہا جاتا ہے۔ میر تقی میر کو قنوتی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، میر کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہو جائے گا میر 1722 میں اکبر آباد یعنی موجودہ نام جس کا آگرہ ہے وہاں پر پیدا ہوئے تھے۔ میر کا اصل نام جو تھا یہ محمد تقی تھا اور تخلص ان کا میر تھا۔ اگلا سوال ہے، میر کا انتقال کب و کہاں ہوا؟ جواب ہو جائے گا میر کا انتقال 20 ستمبر 1810 کو لکھنؤ میں ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، میر کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب ہو جائے گا میر کے والد کا نام محمد علی تھا، جنہیں لوگ علی متقی کہہ کر پکارتے تھے اور جن کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب میر صرف 11 سال کے تھے۔ اگلا سوال ہے، میر کے استاد کون تھے؟ جواب ہو جائے گا میر کے استاد جو تھے وہ خان آرزو تھے۔ میر کے استاد جو خان آرزو تھے یہ ان کے سوتیلے بھائی کے ماموں تھے۔ میر کے ایک منہ بولے چچا بھی تھے امان اللہ، جنہیں علی متقی نے میر کو 7 برس کی عمر میں تربیت کے سپرد کیا تھا۔ میر کے 2 بھائی تھے، ایک بڑے بھائی جو تھے وہ حافظ محمد حسن تھے جو کہ سوتیلے بھائی تھے، میر سے بڑے تھے، اور دوسرے جو تھے محمد رضی، یہ ان کے سگے بھائی تھے جو کہ میر سے چھوٹے تھے۔ اگلا سوال ہے، میر نے کس کے مشورے پر شاعری شروع کی؟ جواب ہو جائے گا میر نے سعادت امروہوی کے مشورے پر شاعری شروع کی تھی۔ اگلا سوال ہے، میر دہلی کب گئے؟ جواب ہو جائے گا میر 1734 عیسوی میں دہلی گئے تھے۔ میر جب 1734 عیسوی میں دہلی گئے تھے تو وہاں خواجہ محمد باسط کے چچا شمسام الدولہ نے انہیں 1 روپیہ یومیہ مقرر کیا تھا۔ یہ اپنے والد کے انتقال کے بعد دہلی چلے گئے تھے 1734 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے، میر لکھنؤ کب اور کس نواب کے عہد میں آئے؟ جواب ہو جائے گا میر 1781 عیسوی کو نواب آصف الدولہ کے عہد میں لکھنؤ آئے تھے۔ اگلا سوال ہے، اصدر نامہ کس کی ہجویہ مثنوی ہے؟ جواب ہو جائے گا اصدر نامہ جو ہے یہ میر تقی میر کی ہجویہ مثنوی ہے۔
اگلا سوال ہے میر لکھنؤ میں کتنے برس رہے؟ جواب ہو جائے گا میر لکھنؤ میں 31 برس تک رہے تھے۔ میر نواب آصف الدولہ کی دعوت پر 1781 میں لکھنؤ آئے تھے اور آخر عمر تک یہ لکھنؤ ہی رہے۔ میر کو فورٹ ولیم کالج بھی بلایا گیا تھا جب فورٹ ولیم کالج قائم ہوا تھا لیکن ان کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی اور صحت بھی ان کی اب خراب رہا کرتی تھی، اس وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اگلا سوال ہے میر تقی میر کے کلیات میں غزلوں کے کتنے دواوین شامل ہیں؟ جواب ہو جائے گا میر تقی میر کے کلیات میں غزلوں کے 6 دواوین شامل ہیں۔ اگلا سوال ہے شعر ہے دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا، یہ مشہور شعر کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ مشہور شعر جو ہے یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ اگلا سوال ہے شعر ہے غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں، میر سے متعلق یہ شعر کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا میر سے متعلق یہ شعر جو ہے یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا شعر ہے۔ اگلا سوال ہے ذکر میر کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا ذکر میر جو ہے یہ میر کی خود نوشت سوانح ہے جسے انہوں نے ذکر میر کے نام سے لکھا ہے۔ اگلا سوال ہے شعر ہے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، میر کی یہ غزل کس فلم کے گانے میں شامل ہے؟ جواب ہو جائے گا میر کی یہ غزل جو ہے یہ فلم چراغ جلتا رہا کے گانے میں شامل ہے۔ اگلا سوال ہے نقاط الشعراء کی صنفی حیثیت کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا نقاط الشعراء جو ہے یہ میر تقی میر کا تذکرہ ہے، یہ اردو شعراء کا پہلا تذکرہ ہے جسے میر تقی میر نے تصنیف کیا ہے اور اس میں جو اردو شعراء کی تاریخ بیان کی گئی ہے وہ فارسی زبان میں بیان کی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے شعر ہے اب آیا دھیان اے آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ بتائیے میر تقی میر نے یہ شعر کس سانحے کی یاد میں کہا تھا؟ جواب ہو جائے گا میر تقی میر نے یہ شعر اپنی بیٹی کی موت پر کہا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی اور شادی کے کچھ وقت بعد ہی میر تقی میر کے بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا جس سے یہ بہت غمزدہ اور غمگین ہو گئے تھے اور اس سانحے کی یاد میں ہی انہوں نے یہ شعر کہا تھا۔ اگلا سوال ہے میر تقی میر سے متعلق سب سے بڑا کام کس نے کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا میر تقی میر سے متعلق سب سے بڑا کام جو ہے یہ شمس الرحمن فاروقی نے کیا ہے۔ فاروقی صاحب نے میر سے متعلق شعر شور انگیز 4 جلدوں میں لکھی ہے اور اسی کتاب پر شمس الرحمن فاروقی کو سرسوتی سمان ملا ہے۔ اگلا سوال ہے شمس الرحمن فاروقی نے میر تقی میر سے متعلق شعر شور انگیز کتنی جلدوں میں لکھا ہے؟ جواب ہو جائے گا شمس الرحمن فاروقی نے میر تقی میر سے متعلق جو شعر شور انگیز نامی تصنیف لکھی ہے یہ 4 جلدوں میں ہے۔ اگلا سوال ہے میر تقی میر کی وفات کے وقت غالب کی عمر کتنے برس تھی؟ جواب ہو جائے گا میر تقی میر کی وفات کے وقت غالب کی عمر جو تھی یہ 13 برس تھی۔ اگلا سوال ہے ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دلے ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا، یہ کس شاعر کا شعر ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ شعر میر تقی میر کا ہے۔
اگلا سوال ہے میر کے کتنے دیوان ہیں؟ جواب ہو جائے گا میر کے دیوان جو ہے میر کے کل 7 دیوان ہیں۔ اگلا سوال ہے شعر ہے میر جی کیوں اداس رہتے ہو، کیا کہیں عشق اختیار کیا؟ یہ مشہور شعر کس شاعر کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ مشہور شعر میر تقی میر کا ہے۔ اگلا سوال ہے کس شاعر کا کلام اپنے عہد کا مرثیہ ہے؟ جواب ہو جائے گا میر تقی میر کا کلام جو ہے یہ اپنے عہد کا مرثیہ ہے۔ میر تقی میر خود اپنے ایک شعر میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ کہانی میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اسی کی داستاں معلوم ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے مصائب اور تھے پر دل کا جانا، عجب ایک سانحہ سا ہو گیا ہے، یہ شعر کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ شعر جو ہے میر تقی میر کا ہے۔ اگلا سوال ہے کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے، اس کی آنکھوں کی نیم خوابی سے، یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ شعر میر تقی میر کا شعر ہے۔ اگلا سوال ہے اردو شعراء کا اولین تذکرہ کون سا ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو شعراء کا اولین تذکرہ جو ہے یہ نکات الشعراء ہے جو کہ فارسی میں ہے۔ اگلا سوال ہے مثنوی دریائے عشق کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہو جائے گا مثنوی دریائے عشق یہ میر تقی میر کی مثنوی ہے۔ اگلا سوال ہے لے سانس بھی آہستہ کی نازک ہے بڑا کام، یہ مصرع کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ مشہور مصرع جو ہے یہ میر تقی میر کا ہے۔ پورا شعر جو ہے وہ یوں ہے لے سانس بھی آہستہ کی نازک ہے بڑا کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ اگلا سوال ہے شعر شور انگیز کے شاعر کے کلام کی شرح ہے؟ جواب ہو جائے گا شعر شور انگیز ہے یہ میر کے کلام کی شرح ہے جو کہ شمس الرحمن فاروقی نے تصنیف کی ہے، اور شعر شور انگیز جو ہے یہ 4 جلدوں میں ہے۔ اگلا سوال ہے تذکرہ نکات الشعراء کس زبان میں لکھا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا تذکرہ نکات الشعراء جو ہے جو کہ اردو شعراء کا پہلا تذکرہ ہے یہ فارسی میں تصنیف کیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے شعر ہے میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا، یہ شعر کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ شعر جو ہے یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ اگلا سوال ہے ذکر میر کے مترجم کا نام بتائیے۔ جواب ہو جائے گا ذکر میر کے مترجم کا نام نثار احمد فاروقی ہے۔ اگلا سوال ہے شعر ہے پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا، یہ شعر کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ شعر جو ہے یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ اگلا سوال ہے کس شاعر نے اپنے کلام کو خواص پسند قرار دیا تھا؟ جواب ہو جائے گا میر تقی میر نے اپنے شاعر کو اپنے کلام کو خواص پسند قرار دیا تھا۔ اگلا سوال ہے
میر کے نکات الشورى کے جواب میں معشوق چہل صالح خود کا تذکرہ کس نے لکھا تھا؟ جواب ہو جائے گا میر کی نکات الشورى کے جواب میں معشوق چہل صالح خود، یہ میر محمد یار خاکسار نے لکھا تھا۔ اگلا سوال ہے، امیدوار وعدہ دیدار مر چلے، آتے ہی آتے یاروں قیامت کو کیا ہوا، یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ شعر جو ہے مشہور شاعر میر تقی میر۔ اگلا سوال ہے، کلیات میر پہلی مرتبہ کب اور کہاں سے شائع ہوا؟ جواب ہو جائے گا کلیات میر جو ہے یہ پہلی مرتبہ 1811 عیسوی میں کلکتہ سے شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، قفس، زنجیر، پرندہ، باغ اور زندہ وغیرہ کس کے کلام کی کلیدی علامتیں ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام کلیدی علامتیں جو ہے یہ میر تقی میر کے کلام کی علامتیں ہیں۔ اگلا سوال ہے، شعر ہے، دلی کے نہ تھے کوچے اوراق مصور تھے، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی، یہ مشہور شعر کس شاعر کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ مشہور شعر جو ہے یہ شاعر میر تقی میر کا شعر ہے۔ اگلا سوال ہے، اپنے تذکرے میں کس نے یہ لکھا ہے کہ اگرچہ ریختہ دکن سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس وجہ سے کوئی شاعر مربوط وہاں پیدا نہیں ہوا، لہٰذا آغاز ان سے نہیں کیا گیا؟ جواب ہو جائے گا یہ میر تقی میر نے اپنے تذکرے میں لکھا ہے۔ اگلا سوال ہے، نکات الشورى کے مرتب کون ہیں؟ جواب ہو جائے گا نکات الشورى کے مرتب جو ہے یہ حبیب الرحمن خان شیروانی ہے۔ حبیب الرحمن خان شیروانی یہ وہی ہے جن کے بارے میں نے بہت بار پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جو مولانا ابوالکلام آزاد تھے جب یہ قلعہ احمد نگر میں نظر بند تھے اس دوران انہوں نے جو غبار خاطر کے 24 خطوط ہیں جن کا مجموعہ غبار خاطر کے نام سے بعد میں شائع ہوا تھا، تو وہ تمام جو 24 خطوط تھے وہ قلعہ احمد نگر میں نظر بندی کے دوران مولانا آزاد نے انہی حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے تھے۔ اگلا سوال ہے، شعر ہے، کہا میں نے گل کو ہے کتنا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا، اس مشہور شعر کے خالق کون ہیں؟ جواب ہو جائے گا اس مشہور شعر کے خالق جو ہے یہ میر تقی میر ہیں۔ اگلا سوال ہے، آب حیات کے کس دور میں میر تقی میر کا ذکر ہوا ہے؟ جواب ہو جائے گا آب حیات کے تیسرے دور میں میر تقی میر کا ذکر ہوا ہے۔ آب حیات جو ہے یہ محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے، انہوں نے اردو شعراء کا تذکرہ لکھا ہے جو کہ اور انہوں نے اردو شعراء کو تذکرہ جو لکھا ہے اس کو زمانی اعتبار سے انہوں نے 5 ادوار میں تقسیم کیا ہے جس میں سے تیسرے دور میں میر تقی میر کا ذکر ہے۔ اگلا سوال ہے، شعر ہے، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا، یہ مشہور شعر کس شاعر کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ مشہور شعر جو ہے یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ اگلا سوال ہے، شعر ہے، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا، یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ شعر میر تقی میر کا ہے۔ اگلا سوال ہے، میر اثر کے علاوہ ان کے کس معاصر شاعر نے خواب و خیال کے عنوان سے مثنوی لکھی ہے؟ جواب ہو جائے گا میر اثر کے علاوہ ان کے معاصر شاعر میر تقی میر نے بھی خواب و خیال کے عنوان سے ایک مثنوی لکھی ہے۔
اگلا سوال ہے شاعر بے دماغ کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا شاعر بے دماغ میر تقی میر کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے دل ہوا ہے چراغ مفلس کا، یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ شعر جو ہے یہ مشہور شاعر میر تقی میر کا شعر ہے۔ اگلا سوال ہے ہندوستان میں میر اپنے وقت کے سب سے بڑے ہندوستانی، سب سے بڑے انسان اور سب سے بڑے شاعر تھے، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال جو ہے یہ فراق گورکھپوری کا خیال ہے۔ اگلا سوال ہے اتنا مزہ اور اتنی مٹھاس، اتنا زہر اور اتنی تلخی دلی جذبات کی، اتنی نازک مصوری اور اتنا طوفانی جوش ایک معجزہ معلوم ہوتا ہے، یہ تبصرہ کس کی شاعری کے تعلق سے کیا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ تذکرہ جو ہے یہ میر تقی میر کی شاعری کے تعلق سے کیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے میر کو میر خمیر کس نے کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا میر کو میر خمیر قائم چاند پوری نے کہا ہے۔ اگلا سوال ہے میر واسوخت کے موجد ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول محمد حسین آزاد کا قول ہے۔ اگلا سوال ہے میر اردو کے شیخ سعدی ہیں، ان کا کلام اقصیر شاعری ہے، میر کے بارے میں یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا میر کے بارے میں یہ خیال رام بابو سکسینہ کا ہے۔ اگلا سوال ہے میر کی شاعری دلی اور دل کا مرثیہ بن گئی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول خواجہ احمد فاروقی کا ہے۔ اگلا سوال ہے میر کا کلام آہ ہے اور مرزا کا کلام واہ، میر کے بارے میں یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا میر کے بارے میں یہ خیال جو ہے خواجہ باسط کا ہے۔ اگلا سوال ہے میر کے اشعار کی داخلیت بھیتری چوٹ ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول فراق گورکھپوری کا قول ہے۔ ہمارا اگلا اور آخری سوال ہے میر کے غم میں زخم ہی مرہم بن جاتے ہیں، یہ قول کس مشہور شاعر کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول مشہور شاعر فراق گورکھپوری کا قول ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے سوال و جواب ختم ہوئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز آپ کو وقت پر ملیں۔ بہت شکریہ۔